السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج بہت ساری سورت مبارکہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ ہود بھی ہے، سورہ یونس بھی ہے، اور سورہ یوسف کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ سورہ ہود اور سورہ یونس کے مضامین کچھ ملتے جلتے ہیں، اور سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ دونوں سورتیں مبارکہ میں اکثر انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان تمام کا واقعات ان دونوں سورتوں کے مبارکہ میں شامل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا لی اور تمام لوگ اس میں بیٹھ گئے، تو آپ کا جو بیٹا تھا وہ نافرمان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ نافرمان تھا، تو وہ جب اوپر سے دیکھ رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی پدر محبت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اور آپ نے اسے ایک مرتبہ اور دعوت دیا اور بلایا۔ تو اس نے کہا میں اونچائی پہ ہوں اور پہاڑوں کے سہارے میں اپنے بچاؤ کر لوں گا، مجھے تمہاری کشتی کی اور پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ ڈوب گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، اور اس کے لیے تم کچھ مت کرو، یعنی یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ تو یہ واقعے سے ایک بات یہ پتا چلی کہ اگر باپ نے صحیح پرورش کی اور بیٹا نکما نکلے تو اس کا دوست باپ کو نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کی پرورش میں کوئی کمی ہے تو بات الگ ہے، لیکن صحیح معنی میں حق کی ادائیگی کے ساتھ باپ نے اگر بیٹے کی پرورش کی ہے اور بیٹا نکما نکلتا ہے تو اس میں باپ قصوروار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول ہے، صحابی رسول ہے، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ کن کے بیٹے تھے؟ ابو جہل کے۔ تو باپ ایسا نکلا گستاخ رسول، اور بیٹا نکلا عاشق رسول۔ تو بیٹے کی غلطیاں یا بیٹے کے گناہوں کے چھیٹے باپ پر نہیں ڈالنا چاہیے، اسی لیے ہم وقت کہتے ہیں کہ یزید نے جو کیا وہ برا کیا، لیکن اس بات کو لے کر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی رسول ہے۔ بہرحال سورہ ہود کے پہلے والی سورت میں صحابہ کرام کا بھی تذکرہ آیا ہے، ان کی کیٹیگری بتائی گئی ہے، مہاجرین کا مقام، انصار کا مقام، اور فتح مکہ کے بعد جو صحابی ہوئے ان کا مقام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ واقعہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے جس بستی میں، جس قریے میں، نینوان جس کا نام تھا، جہاں دعوت و دین کی تبلیغ کی اور وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ان کے عذاب کے لیے دعا کی، اور واحد یہ ایک ہی نبی کی ایک ہی مخلوق ہے جن پر عذاب آیا نہیں۔ عذاب کی تیاری تھی لیکن عذاب آیا نہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کر دی اور ان لوگوں کو سمجھایا، نہیں مانے گا تم پر عذاب خداوندی آئے گا۔ تو وہ لوگ اتنا تو جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اتنا انہیں تسلیم تھی بات کہ یونس علیہ السلام جو بات کہتے ہیں وہ بات ہو کے رہتی ہے۔
تو انہوں نے کیا کہا، کیا مشورہ کیا کہ اگر رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ عذاب آنے والا ہے، تو ہم بھی تیاری کر لیں گے۔ رات ہوئی، دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نکل چکے ہیں، تو آپ یہ قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب ہم پر آنے والا ہے، تو اللہ کی اور وہ نکلنے کی چاہ رہی تھی کہ عذاب کی شکل نمودار ہوئی۔ عذاب کی تیاری جیسا انہیں نظر آنے لگا تو فوراً وہ لوگ رب کی بارگاہ میں آوازاری کرنے لگے، توبہ کیے، اور توبہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کے عذاب کو روک دیا گیا، ان کے عذاب کو روک دیا گیا۔ اس طریقے سے بے شمار واقعات ان دونوں سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، اور یہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری روئے زمین پر مسلمان ہو جائے، یعنی دین میں زبردستی نہ کرو، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہ کرو، کیونکہ اسلام نام ہی ہے دل کی تصدیق کا، دل سے جو ایمان رکھے گا، ایمان لائے گا، وہی صحیح معنی میں مسلمان کہلائے گا، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ اور اس کے بعد بھی سورہ یوسف کا آغاز ہوا۔ سورہ یوسف ایسی سورہ مبارکہ ہے جس میں پوری سورہ قصہ ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا زندگی کا مکمل واقعہ اس میں موجود ہے، اور تقریباً یہ ایسے واحد نبی ہے کہ جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یوسف میں نام لے کر 24 مرتبہ آیا ہے۔ 24 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں آیا ہے۔ ایسے پورے قرآن پاک میں سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 26 مرتبہ آیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 24 مرتبہ آیا۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، انشاءاللہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مختصر سے مختصر اختصار کرتے ہوئے 2-4 دن میں آپ کو تھوڑا سناتے رہوں گا۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن کریم میں کیوں نازل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کفار مکہ نے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرو۔ وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر صحیح معنی میں نبی ہوں گے تو بیان کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر سورہ یوسف کی شکل میں پورا واقعہ یوسف علیہ السلام نازل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، آپ کو ملا کے 12 تھے، 2 سگے تھے، 10 سوتیلے تھے، اور حسد ان کے بھائیوں کے اندر شامل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، بس وہ خواب کو سن لیجیے اور میں یہاں پر اپنی بیان کو مکمل کروں گا۔ خواب کیا تھا کہ چاند، سورج اور 10 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، چاند، سورج اور 10 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ بہت ہی حسین و جمیل تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، آپ کی پیشانی نور سے جگمگا رہی تھی، تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے، بہت آپ کے والد ان کو چاہتے تھے۔ یہ خواب آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ خواب مبارک خواب ہے، لیکن تم اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر مت کرنا، ایک تو وہ تم سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور ان کا حسد بڑھ جائے گا۔ اور اس طریقے سے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے اس خواب دیکھنے کی بات کو خاموش کرا دیا کہ آپ اپنی تک یہ بات کو محدود رکھیں، اپنے بھائیوں میں ذکر نہ کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا سازشیں کی، کنویں میں کیسے گئے، کنویں سے کیسے نکلے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على تلاوة القرآن، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔